میں ہوں محمد حنیف۔ نظر ڈالتے ہیں اب تک کی اہم خبروں پر۔ وزیر برائے انفارمیشن ٹیکنالوجی سردار ضیاء القمر نے کہا ہے کہ بلدیاتی اداروں کے مسائل کا حل حکومت کی اولین ترجیح ہے۔ وزیر برائے انفارمیشن ٹیکنالوجی سردار ضیاء القمر نے مختلف مقامات پر عید ملن پارٹیز اور مختلف وفود سے میٹنگ کے دوران گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ عوام کے منتخب کردہ بلدیاتی نمائندے ہمارے لیے قابل احترام ہیں۔ عوام نے جس کو بھی مینڈیٹ دیا اس کی تکریم ہم پر لازم ہے۔ حکومت بلدیاتی نمائندوں کے مسائل کے حل کے لیے تمام تر وسائل بروئے کار لا رہی ہے۔ بلدیاتی نمائندوں کے ساتھ مل کر باغ کی تقدیر کو بدلیں گے۔ انہوں نے کہا کہ وسطی باغ کے عوام کے مسائل حل کریں گے۔ عوام نے مینڈیٹ دے کر جس اعتماد کا اظہار کیا اس پر پورا اتروں گا۔ سردار ضیاء القمر نے کہا کہ ٹیکنالوجی کا دور ہے، ہم نے اپنی نسلوں کو دور جدید کے تقاضوں کے مطابق ہم آہنگ کرنا ہے۔ جدید تعلیم اور ٹیکنالوجی سے آگاہی مستقبل کے چیلنجز سے نبٹنے کا واحد راستہ ہے۔ نوجوانوں کے روزگار کے لیے منصوبہ بندی مکمل ہو چکی ہے، بے روزگاری کے خاتمے تک چین سے نہیں بیٹھیں گے۔ انہوں نے کہا کہ باغ کے اندر میرٹ کے مطابق تقرریاں اور تبادلے ہو رہے ہیں۔ اداروں کی مضبوطی ریاست کی مضبوطی ہے اور ریاست کو مضبوط بنانے کے لیے تمام تر وسائل بروئے کار لا رہے ہیں۔ وزیر برائے زراعت و لائف سٹاک سردار میر اکبر خان نے کہا ہے کہ حکومت عوام کے مسائل ان کی دہلیز پر حل کرنے کے لیے کوشاں ہے، زراعت کے فروغ کے ذریعے بے روزگاری کے خاتمے کے لیے کام کر رہے ہیں۔ وزیر زراعت و لائف سٹاک سردار میر اکبر خان نے عید کے موقع پر مختلف مقامات پر تعزیتی پروگرامات اور عید ملن پارٹیز میں گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ زراعت کو فروغ دینے کے لیے اقدامات کرنے ہوں گے، اپنی زمینیں آباد کرنا ہوں گی اور محنت سے اپنی محرومیوں کا حل نکالنا ہوگا۔ اتحادی حکومت کسانوں کی ہر ممکن امداد کر رہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ زراعت کا فروغ ہی معیشت کی مضبوطی کا ضامن ہے۔ وزیر زراعت نے کہا کہ الیکشن میں عوام سے کیا گیا ایک ایک وعدہ پورا کریں گے۔ شرقی باغ میں عوام نے ہر دور میں مجھ پر اعتماد کیا ہے جس پر پورا اترنے کی کوشش کروں گا۔ سردار میر اکبر خان نے کہا کہ وزیر اعظم چودھری انوار الحق کی قیادت میں آزاد کشمیر حکومت عوام کے مسائل حل کرنے کے لیے اپنا بھرپور کردار ادا کر رہی ہے۔ وزیر برائے جموں کشمیر لبریشن سیل محترمہ امتیاز نسیم نے کہا ہے کہ مسلح افواج پاکستان ہمارے ماتھے کا جھومر ہے۔ مسلح افواج کے خلاف غیر اخلاقی زبان استعمال کرنے والوں کو کیفر کردار تک پہنچایا جائے گا۔ وزیر برائے جموں کشمیر لبریشن سیل محترمہ امتیاز نسیم نے عید کے موقع پر حلقہ میں مختلف وفود سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ آزاد کشمیر میں مضموم مقاصد کے حصول کے لیے بیرونی ایجنڈے کی تکمیل نہیں ہونے دیں گے۔ مسلح افواج ہماری سرحدوں کی محافظ ہیں، عوام سے کیا گیا ایک ایک وعدہ پورا کریں گے۔ انہوں نے کہا کہ اسکیموں کی منصفانہ تقسیم کی جا رہی ہے، پسماندگی کا خاتمہ اتحادی حکومت کی اولین ترجیح ہے۔ ہاڑی گیل سے سب ڈویژن کو مثالی سب ڈویژن بناؤں گی۔ انہوں نے کہا کہ کرنل راجہ نسیم خان کے ادھورے مشن کو ہر صورت پورا کروں گی۔ وزیر حکومت نے عید کے دوران فوج شدگان کے گھروں میں جا کر اظہار تعزیت بھی کیا۔ وزیر برائے توانائی و آبی وسائل چودھری ارشد حسین نے کہا ہے کہ وزیر اعظم آزاد کشمیر چودھری انوار الحق کی قیادت میں حکومت ملازمین کے لیے نرم گوشہ رکھتی ہے اور حکومت ملازمین کو زیادہ سے زیادہ سہولیات دے رہی ہے تاکہ عوام کو سہولیات فراہم کی جا سکیں۔ چودھری ارشد حسین نے میرپور میں میٹر ریڈنگ ایسوسی ایشن کی طرف سے منعقدہ استقبالیہ تقریب سے بطور مہمان خصوصی خطاب کرتے ہوئے کہا کہ اس وقت پوری دنیا میں مہنگائی عروج پر ہے۔ حکومت مہنگائی کے تناسب سے ملازمین کی تنخواہوں میں اضافہ کر رہی ہے۔ عوام کو مہنگائی میں مکمل ریلیف فراہم کرنے کے لیے حکومت اقدامات اٹھا رہی ہے۔ وزیر اعظم چودھری انوار الحق نے بجلی کی سابقہ قیمت کو بحال رکھا ہوا ہے اور اس مد میں 10 ارب روپے کی سبسڈی دی جا رہی ہے، جبکہ پاکستان میں بجلی کی قیمتوں میں دگنا اضافہ ہو چکا ہے۔ حکومت آزاد کشمیر کے عوام کو معیاری آٹا فراہم کرنے کے لیے بھی سبسڈی دے رہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ میٹر ریڈرز کے جملہ مسائل حل کریں گے۔ اس قبل میٹر ریڈرز لائن مینز کو اپ گریڈ کیا۔ لائن سٹاف جو جان ہتھیلی پر رکھ کر کام کرتا ہے ان کو مزید سہولیات فراہم کرنے کے لیے حکومت مزید کام کر رہی ہے۔ سرکاری ملازمین حکومت کے دست و بازو ہوتے ہیں۔ ملازمین کی بہتر کارکردگی حکومت کی بہتر کارکردگی میں شمار ہوتی ہے۔ ترجمان محکمہ زکوٰۃ آزاد کشمیر نے کہا ہے کہ حقداروں کو ان کے گھر کی دہلیز پر زکوٰۃ کی ادائیگی کے لیے حکومت آزاد کشمیر مثالی اقدامات اٹھانے جا رہی ہے۔ ترجمان محکمہ زکوٰۃ آزاد کشمیر کی جانب سے جاری پریس ریلیز کے مطابق وزیر اعظم آزاد کشمیر چودھری انوار الحق نے غربا، مساکین، معذور اور بیوگان کو زکوٰۃ کی ادائیگی کے لیے پائلٹ پروجیکٹ کے طور پر ضلع نیلم اور ضلع حویلی کوہوٹا، جہاں بینکوں کی برانچز قائم نہ ہونے کی بنا پر حقداروں کو زکوٰۃ کی رقم عرصہ دراز سے تقسیم نہ ہو سکی تھی، کو بذریعہ ایس پیسہ زکوٰۃ کی تقسیم کی منظوری صادر کر دی ہے، جس کا باقاعدہ نوٹیفکیشن جاری ہو چکا ہے۔ ترجمان محکمہ زکوٰۃ آزاد کشمیر نے کہا ہے کہ محکمہ زکوٰۃ و عشر اور ایس سی او کے مابین 17 اپریل کو سیکٹر کمانڈر آفس ایس سی او اپر شتر مظفر آباد میں MOU سائن کیا جائے گا۔ حکومت کے اس احسن اقدام سے غربا، مساکین، معذور اور بیوگان کو زکوٰۃ کی ادائیگی ان کی گھر کی دہلیز پر میسر ہو سکے گی۔ اسٹیٹ ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی سے جاری ہونے والے اعداد و شمار کے مطابق آزاد کشمیر میں حالیہ بارشوں کے باعث 8 افراد جاں بحق جبکہ 11 افراد زخمی ہوئے، 10 مکانات کو مکمل اور 37 مکانات کو جزوی نقصان پہنچا۔ اسٹیٹ ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی آزاد جموں کشمیر کی جانب سے جاری ہونے والی پریس ریلیز کے مطابق دوران عید الفطر ریسکیو 1122 نے 83 مختلف حادثات میں رسپانس کیا۔ عید الفطر کی تعطیلات کے دوران ریسکیو 1122 نے آزاد کشمیر کے 7 اضلاع میں 83 مختلف حادثات میں بروقت رسپانس کرتے ہوئے 114 زخمی افراد کو فرسٹ ایڈ دیتے
ہوئے قریبی ہسپتالوں میں پہنچایا، جبکہ 5 جاں بحق افراد کی لاشوں کو لاحقین کے حوالے کیا۔ ان حادثات میں سب سے زیادہ 47 ٹریفک حادثات، 22 میڈیکل ایمرجنسیز، 10 آگ لگنے کے واقعات اور 1 دریا میں ڈوبنے، 1 جنگل کی آگ کو بجھانے کے علاوہ 2 جانوروں کو بھی ریسکیو کیا گیا۔ ریسکیو 1122 کے اہلکاران سیاحوں کی رہنمائی کے لیے ہمہ وقت موجود رہے اور ٹورسٹ پولیس کے ہمراہ سیاحوں کو آگاہی فراہم کرتے رہے، جبکہ محکمہ اسٹیٹ ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی کے مطابق متاثرین کو بروقت امدادی سامان اور خیمہ جات فراہم کر دیے گئے۔ ایس ڈی ایم اے نے 18 سے 22 اپریل تک مزید بارشوں کا الرٹ جاری کیا ہے اور سیاحوں کو غیر ضروری سفر سے اجتناب کرنے اور مقامی افراد کو ندی نالوں سے دور رہنے کی ہدایات جاری کی ہیں۔ ڈپٹی کمشنر کوٹلی سید نسیم عباس کی زیر صدارت فائر سیزن کے دوران جنگلات کو آگ سے بچانے کے سلسلے میں فائر پروٹیکشن پلان کے تحت تیاری کا جائزہ لینے کے لیے اجلاس کا انعقاد کیا گیا۔ اجلاس میں ڈی ایف او ساجد ندیم، ڈی ایف او کوٹلی اکرم سنجانی، ڈی ایف او سہنسا سمر اقبال، اسسٹنٹ کمشنر کوٹلی چودھری نعیم اختر، اسسٹنٹ کمشنر کھوئیڈیٹا تنویر الاسلام، اسسٹنٹ کمشنر ڈولیا جٹا چودھری محمد اقبال، اسسٹنٹ کمشنر سہنسا سہیل بشیر، اسسٹنٹ کمشنر چڑھوئی نزاکت حسین، اسسٹنٹ کمشنر نکیال قاضی وسیم، ڈی ایس پی سردار محمد افتخار، اسسٹنٹ ڈائریکٹر اطلاعات شوکت علی ملک اور دیگر نے بھی شرکت کی۔ اجلاس میں ڈی ایف اوز نے فائر سیزن میں جنگلات کو آگ سے بچانے کے لیے مرتب پلان پر فورم کو تفصیلی بریفنگ دی اور کہا کہ 15 اپریل سے 15 جولائی تک فائر سیزن ہے، جنگلات کو آگ سے بچانے کے لیے فائر بریک لائن پر کام کیا جائے، حساس جگہوں پر فائر کنٹرول کرنا بھی پلان کا حصہ ہے۔ انہوں نے اجلاس کو بتایا کہ کوٹلی کو 2 زونز میں تقسیم کیا گیا ہے۔ پلان کے مطابق ایک کوٹلی اور کھوئیڈیٹا اور دوسرا نکیال، تیسرا زون سہنسا پنجیڑا ڈڈیال زون ہے۔ پلان کے مطابق ان زونز یعنی بلاکس کو سب ڈویژنز میں بھی تقسیم کیا گیا ہے۔ آپریشن کی نگرانی کے لیے کنٹرول روم بھی بنایا گیا ہے۔ ایل او سی کے ساتھ علاقوں میں جنگلات کو بچانے کے لیے آرمی کے ساتھ میٹنگز بھی کی جا رہی ہیں۔ اس موقع پر جنگلات سے متعلقہ امور اور آگ سے جنگلات کی تباہی کے اسباب کو بھی زیر بحث لایا گیا اور اس عزم کا اظہار کیا گیا کہ جنگلات کی حفاظت کے لیے تمام وسائل بروئے کار لائے جائیں گے۔ علاوہ ازیں اس موقع پر اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے ڈپٹی کمشنر سید ندیم عباس نے کہا کہ جنگلات ہمارا قومی اثاثہ ہے، جنگلات کا تحفظ ہماری اولین ترجیح ہے۔ جنگلات بچانے میں انتظامیہ، پولیس سمیت تمام متعلقہ محکمہ جنگلات سے بھرپور تعاون کریں گے۔ انہوں نے کہا کہ مقامی آبادی، این جی اوز بھی جنگلات کو آگ لگانے سے بچانے میں کردار ادا کریں۔ انہوں نے واضح کیا کہ آگ لگانے کے مرتکب عناصر سے قانون کے مطابق سختی سے نمٹا جائے گا۔ پی آئی ڈی ڈیجیٹل سے فی الوقت اتنا ہی۔ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے ہمارے سوشل میڈیا اکاؤنٹس فالو کیجیے۔ اجازت دیجیے، اللہ نگہبان۔